تو وہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ تقوی والا صاحب عزت ہوگا۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے حج کیے، پاپیادہ حج کیے، پیدل حج کیے۔ ائمہ علیہ السلام کی سیرت اور تاریخ اٹھا کے دیکھیے، 25 حج جو ہے وہ ائمہ طاہرین نے پیدل کیے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں حج بیت اللہ کے لیے، سواری ساتھ ہے لیکن پھر بھی پیدل چل رہے ہیں۔ مدینہ سے مکہ کے لیے پیدل چل رہے ہیں، چند منزلیں طے کی کہ پیر پھٹ گئے، تلووں سے خون جاری ہو گیا۔ تو صحابیوں نے کہا یا ابن رسول اللہ، آپ سواری ساتھ لے کے آئے ہیں، خود سوار کیوں نہیں ہوتے؟ آپ زخمی ہو گئے ہیں، پیروں سے خون نکل رہا ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا میں سواری اپنے لیے لے کر نہیں آیا، بلکہ راستے میں دیکھوں گا اگر کسی کے پاس سواری نہیں ہے تو یہ میں اپنی سواری اسے دے دوں گا۔ حضور آپ خود پیدل چلیں گے؟ فرمایا تم نہیں جانتے کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس مالک الملک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس خالق اکبر کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، ایسے جانا چاہتا ہوں جیسے کوئی غلام اپنی آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اور پہنچے ہیں بیت اللہ، راوی روایت کرتا ہے کہ رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، رات کا آخری حصہ ہے، میں نے رات کے آخری حصے میں دیکھا کہ مجھے رونے کی آواز آئی، بلند آواز سے کوئی گریہ کر رہا ہے، اور یہ لفظ ہیں اس زبان اطہر پر کہ اے میرے پروردگار، دنیا کے محلات بند ہو چکے ہیں، دنیا کے حاکموں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، انہوں نے اپنے دروازوں کے سامنے دربان کھڑے کر دیے ہیں، اب ان کا دروازہ نہیں کھلنے والا۔ رات کے اس اندھیرے میں بھی کوئی اگر دروازہ کھلا ہے تو وہ میرے خالق اکبر کا کھلا ہوا ہے، وہ رب کائنات کا دروازہ کھلا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ آنے والے کے آنے میں دیر ہے، اس کے قبول کرنے میں دیر نہیں ہے۔ لہذا یہ بہت بڑی سعادت ہے، خداوند کریم ہر مسلمان کو یہ سعادت اور فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آخری ایک روایت، ایک حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مستطیع ہو جائے، اس کے پاس آنے جانے کے اخراجات ہوں، بیت اللہ کے حج کے